کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلے، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلے، کیا کیا ستم ہے اس نے سہا دیکھتے چلے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 39ویں آیت سے لے کر اس کی 43ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم دوسرے صلیبی کلمہ پر غور کریں گے، اور دوسرا صلیبی کلمہ جب ہم اس کو ترتیب کے مطابق دیکھتے ہیں تو دوسرا صلیبی کلمہ یہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے، اور اس کلمے کے پس منظر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسیح یسوع کو ڈاکوؤں کے ساتھ، جو دائیں اور بائیں دو ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ گلگتہ کی پہاڑی پر جو صلیب لگائی گئی ہے اس پر لٹکے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب خداوند یسوع مسیح نے اس صلیبی کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کیا، اور اس کا سارا جسم کیلوں کے ساتھ، چونکہ وہ صلیب کے اوپر جڑا ہوا تھا، کیل اس کے ہاتھ میں لگے تھے، اور اس کے بدن کا سارا جو وزن ہے وہ کیلوں پر تھا جو پاؤں میں اور ہاتھ میں لگے تھے، اور اس کا جسم کیلوں کے ساتھ لٹک رہا تھا 2 گھنٹے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ہاتھ یا پاؤں ایسے ہوں تو کیا عالم ہوگا۔ ایک طرف تو جسم میں درد ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ کیل جو لگائے گئے ہیں وہ زنگ آلودہ کیل ہیں، اور اس کی وجہ سے درد بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اور اسی درد کی حالت میں ایک ڈاکو، جو جسے پہلا ڈاکو کہا گیا ہے، جو مسیح یسوع کے ساتھ صلیب پر، اپنی صلیب پر ہے، مسیح یسوع کے ساتھ اس جگہ پر صلیب پر اسے بھی صلیب دی گئی ہے۔ جب ہم اس دکھ اور کرب کی حالت میں اس ڈاکو کی بات پر غور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ تو کیا کر اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ آج بھی بہت سارے لوگ وہ یسوع کے پاس آتے تو ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ وہ بچائے جائیں، صرف اس لیے کہ دنیاوی چیزیں ان کو حاصل ہوں۔ بہت سارے لوگ زندگی میں جب ہم معاشرتی طور پر زندگی جب بسر کرتے ہیں، ایک خادم ہوتے ہوئے میں نے اس بات کو بہت زیادہ دیکھا کہ جب بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی چیز کی کمی آ جائے زندگی میں، تو لوگ بہت زیادہ خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔ صبح شام چرچ میں عبادت، پادری صاحب سے کہہ رہے ہیں گھر پر آ کر دعا کریں، سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے مسیح کے ساتھ جب اپنا رشتہ قائم کیا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے برکتیں دے، مسیح کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے بحالی اور شفا دے۔ لفظ مسیح یا مسیح کا مطلب ہے بچانے والا، بچانے والا، نجات دینے والا۔ یہاں پر یہ ڈاکو وہ یسوع مسیح سے وہی کہتا ہے جیسا رویہ آج ہمارا بن چکا ہے کہ اگر تو مسیح ہے
تو مجھے بچا لے۔ خداوند کو آزمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر واقعی خدا موجود ہے تو وہ مجھے بچا لے۔ اور یہ ڈاکو مسیح یسوع کو ایسا ہی کہہ رہا تھا، اور یہ کہنا اس کی زبان سے یہ لفظ کیوں نکلے؟ کیونکہ کرب اور دکھ اس وقت حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکو جو ہے انہیں درد یا تکلیف نہیں ہو رہی تھی، انہیں درد اور تکلیف ہو رہی تھی، اور اس کرب کی حالت میں اس نے کہا کہ اگر تو واقعی مسیح ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور ایسا ہی رویہ ہمیں شاگردوں کا ملتا ہے۔ جب یسوع مسیح ان کے ساتھ کشتی میں جا رہے تھے، جب لہریں آ گئیں، جب طوفان آ گیا، انہوں نے اپنی کوششیں کر لی، تو یسوع مسیح جو کشتی میں سو رہا تھا، انہوں نے یسوع کے پاس جا کر کہا کہ اے یسوع ہمیں بچا، ہم کیا ہوئے جاتے ہیں؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ کیا ہوئے جاتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر یسوع ہمارے ساتھ ہماری زندگی کی کشتی میں سوار ہے، اگر وہ ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا دل ہے جو یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یسوع ساتھ ہے تو ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہاں پر شاگردوں نے جب ایسا کہا تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور وہاں پر بڑا امن ہو گیا۔ وہ موت جو انہیں لگ رہی تھی کہ ان کے سر پر آ چکی ہے، وہ موت کے قریب آ چکے ہیں، وہ موت ان سے دور چلی گئی۔ لیکن یہاں پر یہ ڈاکو جو صلیب پر، یسوع کے ساتھ کی صلیب پر چڑھایا گیا ہے، یہ ڈاکو بے ایمانی کا اظہار کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ حالات ہی ایسے بن چکے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ کسی بھی ایماندار کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ برے حالات میں سے گزرتا ہے۔ اچھے حالات میں تو سب بھی خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں، برے حالات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور تب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو پتہ تب چلتا ہے کہ کیا ہم واقعی خداوند کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ یہ ڈاکو اس بات کو کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تو مسیح ہے، اگر وہ یہ کہتا کہ اے خداوند یسوع تو بچانے والا ہے، مجھے بچا لے، تو مجھے امید ہے کہ اگر دوسرا ڈاکو اس کے لیے فردوس کا وعدہ کر دیا گیا، اگر یہ بھی بچاؤ کے لیے یسوع کو پکارتا تو یسوع ضرور اسے بچا سکتا تھا اور اس دکھ کو بھی اس کی زندگی میں کام کر سکتا تھا۔ لیکن اس ڈاکو کی زندگی میں ہمیں بے ایمانی نظر آتی ہے۔ یہ دوسرا کلمہ اس پہلے ڈاکو کے ساتھ گفتگو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ یہ کلمہ کس سے گفتگو ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، جو یسوع کا انکار کر دیتے ہیں، جو یسوع کا انکار کر کے اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی کلام میں لکھا کہ ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کلمے میں جو دوسرا کلمہ ہے، یسوع کے اس کلمہ میں جو گفتگو ہے، یسوع مسیح کی گفتگو پہلے ڈاکو کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے ڈاکو کے ساتھ ہے، کیونکہ دوسرے ڈاکو نے اس پہلے ڈاکو کو جواب دیا اور کہا، اس نے جھڑک کر جواب دیا پہلے ڈاکو کو۔ دوسرے ڈاکو نے کہا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ ہم کیا پا رہے ہیں؟ اپنے کاموں کا۔ یہ چیز اگر ہماری زندگی میں ہم سمجھ جائیں کہ شاید مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، آج اگر ہماری زندگی میں کوئی ناکامی آ جائے، آج ہماری زندگی میں کمی آ جائے، تو سب سے پہلے ہماری سوچ پتہ کہاں پر جاتی ہے؟ کہ کسی نے ساڑھے تے کچھ کر دیتا ہے، سب سے پہلے یہی آتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں کہ جی کسی نے ہم پر کچھ کر دیا ہے، اس وجہ سے ہماری زندگی کے حالات ایسے ہو گئے، اس لیے ہماری برکت رک گئی ہے۔ اس ڈاکو نے، جس نے یسوع کا اقرار کیا، سب سے پہلے اس نے کہا کہ ہم تو جس سزا میں گرفتار ہیں، ہم اس لیے گرفتار ہیں کیونکہ جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں برا کیا ہے، ہم تو اس کی کیا پا رہے ہیں؟ سزا پا رہے ہیں۔ کیا پا رہے ہیں؟ اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ خدا سے دوری کی وجہ سے میں اس سزا میں گرفتار ہوں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل جو میری زندگی میں ہے،
شاید یہ خدا سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھ جائے تو ایمان میں یہ اس کا ایک پہلا قدم ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں اپنا قدم بڑھاتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی غلطی ہے، یہ میرا ہی خدا سے دور جانا ہے جس وجہ سے مجھے اس تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ہم انسان ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے۔ ہم لوگوں پر اس کا الزام لگائیں گے سب سے پہلے کہ لوگ انہوں نے کچھ کر دیا ہے، دوسری بات اس سے بڑا کام کریں گے کہ ہم کہیں گے پتہ نہیں خدا سانو تے کچھ دینا ہی نہیں، خدا سانو تے بچاندہ ہی نہیں۔ حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یوحنا رسول اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ضرور ہے کہ یسوع ہم سے بات کرے گا، وہ ہم سے گفتگو کرے گا۔ اس دوسرے کلمہ میں یسوع کا گفتگو کا جو محور ہے وہ بے ایمان شخص جو یسوع کو یہ کہہ رہا کہ خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا لے، یسوع کی گفتگو کا محور وہ شخص نہیں بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی سزا اور اپنے کاموں، ہم اس سزا کی وسیلہ سے اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع نے، اس شخص نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اس شخص نے کیا نہیں کیا؟ کوئی بیجا کام، کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کی سزا اس کو ملے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے لیکن خدا کو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے اسے اپنا خداوند بھی ماننا ہے۔ ہم جب زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نے بڑی اچھی ایک بات کسی جگہ پر پڑھی کہ جب خداوند ہمیں سب کچھ دے رہا ہوتا ہے تو ہم کبھی نہیں کہتے اے خداوند میرے لیے ہی یہ سب کچھ کیوں۔ جب ہماری زندگی میں تھوڑا سا بھی کچھ برا ہو جائے تو پھر ہم سب سے پہلے خدا سے کہتے کہ اے خداوند ان ساری پریشانیوں، ان دکھوں، ان تکلیفوں کے لیے میں ہی رہ گیا تھا۔ جب اچھے حالات ہوں تب ہم نہیں کہتے۔ اس شخص نے، اس دوسرے ڈاکو نے کہا کہ یہ سزا جو ہمیں مل رہی ہے یہ ہمارے کاموں کا بدلہ ہے۔ اس شخص نے اپنے کاموں کا اقرار کیا، اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اور دوسری بات اس نے یسوع سے کہا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ چھوٹی سی بات اس نے کہی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ یسوع کے ساتھ صلیب پر اس کے دکھ میں 2 قدم چلنے والے شخص، زبان سے 2 لفظ کہنے والے شخص کے لیے فردوس کا وعدہ ہو گیا۔ یہاں پر یسوع نے اس پہلے ڈاکو کی باتوں کا جواب نہیں دیا بلکہ وہ شخص جو اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے، وہ شخص جو یسوع کو بادشاہ مان رہا ہے، اس کی بادشاہی کو مان رہا ہے، یسوع کی گفتگو کا محور وہ شخص ہے۔ اور 43ویں آیت میں لکھا ہے اس نے، یعنی یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح جو ڈاکوؤں کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے، یہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ہے وہ دنیا کا نجات دہندہ، خود خدا ہے جو مجسم ہو کر جسم لے کر آ گیا، لیکن جب اس کو سزا دی گئی تو 2 ڈاکوؤں کے درمیان یہ مذائقہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ سب کچھ جو اس جگہ پر ہو رہا ہے، صلیب کے اس منظر میں جو سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ کلام کے مطابق پیشین گوئیوں کی تکمیل ہے۔ یہ کس کی تکمیل ہے؟ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ 2 آیات ہم دیکھیں گے لیکن ان کے تھوڑے تھوڑے حصے ہم دیکھیں گے، وقت کو بھی ہم نے خیال میں رکھنا ہے۔ یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53واں باب اور اس کی 7ویں آیت، 7ویں آیت کا پہلا حصہ اے، اس میں لکھا ہے 7ویں آیت میں، اس کے پہلے حصہ میں، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ وہ ستایا گیا۔ یسوع کو اس پہلے ڈاکو نے ستانے والی بات کی تھی کہ اگر تو مسیح ہے، اگر تو بچانے والا تو خود بھی بچ جا اور ہمیں بھی بچا۔ یہ ستانے والی بات کی۔ اور یہ کیوں اس ڈاکو نے کہا؟ کیونکہ کلام میں لکھا گیا کہ اسے ستایا جائے گا لیکن وہ برداشت کرے گا اور اپنا منہ نہ کھولے گا۔ نہ صرف اس ڈاکو نے بلکہ ہیرودیس بادشاہ نے، یہودی سرداروں نے، کہنوں نے، فقی فریسیوں نے
اور پلاطوس نے بھی اسے ستایا کہ اگر تو مسیح ہے ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ وہ ستایا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، لیکن اس سے برداشت کی۔ اور کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ پیشن گوئیوں میں پہلے سے ہی اس کے لیے یہ لکھا گیا تھا۔ اب کیوں یسوع مسیح کو صلیب پر دو ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا؟ کلام کے مطابق یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ 12ویں آیت اور اس کا چوتھا حصہ، بڑی لمبی آیت ہے، چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تھا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خطا کاروں کی کیا کی؟ یہاں پر یہ ڈاکو جو دوسرا ڈاکو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ وہ ان میں شمار کیا گیا کہ دیکھو دو ڈاکو، یسوع کی نشانی جو صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک جو صلیب اسے دیا گیا، اس کی نشانی یہ تھی کہ دیکھو وہ یسوع جو معجزے کرتا تھا، وہ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، آؤ دیکھو اسے دو بدکاروں کے درمیان میں، دو خطا کاروں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا، یعنی اسے بھی خطا کار، بدکار یا برا شخص بنایا گیا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کے درمیان میں کیا کیا گیا؟ شمار کیا گیا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ پیشن گوئیاں جو یسوع کے لیے کی گئی ہیں وہ پوری ہوں۔ تیسری بات پر جانے سے پہلے میں اس کلمہ میں ایک اہم بات پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جسے میں نے سنا اور میں نے یہ چاہا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں۔ ایک ٹیلی ویژن پر نام نہیں اس کا بتاؤں گا، بڑا مشہور ہے۔ اس پر ایک شخص وہ کلمہ یہ پیش کر رہے تھے اور وہ اس کلمے کو اس طرح جوڑ رہے تھے کہ وہ شخص جو ڈاکو تھا نا، جو یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے، تو وہ ایک کاہن کا بچہ تھا، جسے جب وہ چھوٹا تھا تو اسے کچھ ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ ہے وہ کاہن کا بچہ تھا، یعنی ہے وہ ایمانداری تھا، لیکن ڈاکے مارنے لگ گیا۔ تو یسوع کا اقرار اس نے ایسے نہیں کیا، وہ پہلے سے ہی اچھے خاندان میں سے تھا۔ میرے عزیزو، یسوع کے لیے یہ بات اہم نہیں کہ کون کہاں سے ہے، بھلے وہ کسی مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی ہندو خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی سکھ خاندان سے، کسی بدھ مت خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہ قبول کر لیتا ہے، بھلے وہ کوئی ڈاکو، کوئی خطا کار، وہ گناہ گار، وہ کوئی زناکار ہو، اگر وہ یسوع پر ایمان لے آتا ہے، وہ اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کے لیے فردوس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسی تعلیم، ایسی تشریح، ایسی تفسیر جو پیش کی جاتی ہے جس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے، وہ غلط ہے، کبھی بھی اس کو نہ مانیں۔ یہاں پر جو فردوس کا اعلان کرنے والا شخص ہے اس ڈاکو کے لیے، وہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ تو یسوع جس کو چاہے، جو کلام کے مطابق بات ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ایک ڈاکو سزا سے بچنا چاہتا تھا لیکن یسوع پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے وہ سزا تو صلیب کی ہے، لیکن بعد میں بھی اس کے لیے سزا ہے کیونکہ اس نے یسوع کا انکار کیا۔ لیکن یہ جو یسوع پر ایمان لایا، اس کا یہودی خاندان میں سے ہونا اس کے لیے فردوس میں جانے کا باعث نہیں بنا، اس کا کسی کاہن کا بچہ ہونا وہ فردوس میں جانے کا باعث نہیں بنا، بلکہ فردوس میں جانے کا باعث یہ بنا کہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کیا اور یسوع کی بادشاہی کا اقرار کیا۔ تو یسوع نے بھی اعلان کر دیا اور کہا کہ تو آج ہی کہاں پر ہوگا؟ میرے ساتھ۔ ایسی تعلیمات جو دی جاتی ہیں کہ جو بچپن میں کسی کاہن کا بچہ تھا، ڈاکو اٹھا کے لے گئے تھے، ہے وہ ایمانداری تھا، اس وجہ سے اس کو فردوس ملی۔ یسوع کے کفارے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ گار، بھلے وہ اپنے دادے پردادا سے گناہ گار چلا آ رہا ہو، اگر وہ اپنی زندگی میں یسوع پر ایمان لے آئے تو اس کو فردوس مل جائے گی۔ اس کے لیے اس کا مسیحی گھر میں پیدا ہونا، اس کا کسی مذہبی گھرانہ میں پیدا ہونا اہم نہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو کہاں پر ہوگا؟ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ کس بات کی وضاحت کرتا ہے؟ ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ یہ کلمہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی جان جب صلیب پر اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی، اس کی جان نکل گئی، تو یسوع مسیح کی روح فردوس میں چلی گئی۔ کہاں پر چلی گئی؟
فردوس میں چلی گئی۔ یسوع مسیح فردوس میں یا عالم ارواح میں جب وہ مر گیا، اس کے بدن کو دفنایا گیا تو وہ عالم ارواح میں اس کی روح گئی۔ اگر آپ عقیدہ جو اس کتاب کے پیچھے جو عقید کی کتاب ہے، روح کی خوشی یا سیاٹ پور کنونشن، جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی بھی چرچ کی تعلیم آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہاں پر جو عقیدہ لکھا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں کہ مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، تو وہاں پر عالم ارواح میں اتر گیا، اس کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ کس میں لکھا گیا ہے؟ سیالکوٹ کنونشن کی کتاب اور جو بڑی کتاب روح کی خوشی، اس کے اوپر لکھا ہے اختیاری۔ اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مانیں، نہیں دل کرتا تو نہ منو۔ یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا ہے، آپ مطلب مرنے کے بعد اس کی روح عالم ارواح میں گئی ہے، ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو نہ مانے۔ میرے عزیزو، اگر یسوع مسیح کی روح عالم ارواح میں، یعنی اس جگہ میں جہاں پر ایمانداروں کی روحیں ہیں، فردوس، اگر یسوع مسیح کے مرنے کے بعد اس کی روح فردوس میں نہیں گئی تو پھر یسوع کا اس ڈاکو کو یہ کہنا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ یسوع کی روح عالم ارواح میں گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع عالم ارواح میں نہیں گیا، تو پھر ڈاکو کے ساتھ تو پھر کوئی دھوکہ ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا یسوع مسیح کی روح، جب ڈاکو سے وعدہ کیا گیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یسوع مسیح کی روح فردوس میں، پیراڈائز میں، وہ جگہ جو زمین کے نیچے تھی، عالم ارواح، روحوں کا عالم، وہاں پر گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اس کے لیے ہم دو حوالہ جات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے پطرس رسول کا پہلا عام خط، پہلا پطرس، اس کا 3 باب 18ویں آیت سے 20ویں آیت۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب 18ویں آیت سے 20ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پہلا پطرس 3 باب 18ویں آیت سے 20ویں آیت، اسی لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ کیا کرے؟ ہم کو خدا کے، وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ جسم کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ 7 صلیبی کلمات، آخری کلمہ ادا کیا۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جسم کے اعتبار سے مارا گیا، لیکن کیا لکھا ہے؟ روح کے اعتبار سے، سب بولیں، روح کے اعتبار سے 19ویں آیت میں لکھا ہے، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ کیا کی؟ ان قیدی روحوں میں جو اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی، یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اب 19ویں آیت بڑی اہم ہے کہ اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی۔ کس میں جا کر منادی کی؟ اور آگے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے تو اور یہ بات واضح ہو جائے گی۔ یسوع مسیح جسم کے اعتبار سے مر گئے، ان کا جسم صلیب پر لٹکا تھا۔ پرانے وقتوں میں بھی جب صلیب کسی کو دی جاتی تو ان کی جان نکل جاتی، آواز بند ہو جاتی، جسم ڈھیلا ہو جاتا، تو اینڈ پر وہ ٹانگیں توڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع کے پاس آئے کہ وہ دیکھے کہ اس میں ابھی جان باقی ہے کہ نہیں، اس سے پہلے کہ اس کی ٹانگیں توڑتے، انہوں نے پسلی میں ایک بھالا مارا اور اس میں سے خون کی جگہ پانی نکلا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلڈ سرکولیشن جسم میں رک چکی ہے۔ یسوع مسیح کی موت پہلے سے ہو چکی تھی، 7واں صلیبی کلمہ جب یسوع مسیح نے کہا اس کی موت ہو چکی تھی، یسوع مسیح صلیب پر مر چکا تھا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے لیکن روح کے اعتبار سے وہ کیا کیا گیا؟ سب بولیں، کیا کیا گیا؟ روح کے اعتبار سے۔ لیکن یسوع مسیح جب اس نے اپنی جان صلیب پر دی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اور اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی۔ کیا کی؟ قیدی روحوں میں لفظ منادی جو یہاں پر آیا ہے، اردو میں منادی ہے اور انگریزی میں اس کو ایونجلزم نہیں کہا گیا، بلکہ جب ہم اردو اس کا ترجمہ اصل یونانی زبان کے مطابق دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شادیانہ بجانا۔ کیا کرنا؟ شادیانہ بجانا، یعنی نعرہ لگانا۔ یہ نعرہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ مسیحا جس کے تم منتظر تھے، وہ مسیحا جس کے لیے تم انتظار میں تھے، وہ قیدی روحیں کون سی ہیں؟ کلام میں لکھا ہے جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا
تو اس کے باعث صرف 8 جانیں بچی تھی، لیکن کچھ ایسی روحیں بھی تھی، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت میں بھی ایماندار تھے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں، میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا، لمبا ہو جائے گا پیغام، لیکن اس وقت میں نوح راست باز تھا، اس کے بچے بیٹے، ان کے لیے نہیں لکھا کہ وہ راست باز تھے نہیں، لیکن نوح کی وجہ سے اس کے بچے بچ گئے۔ لیکن کچھ ایسے راست باز لوگ اس وقت بھی تھے جو اس طوفان نوح میں ان کی موت ہو گئی، اور ان کی روح بھی عالم ارواح کے اس حصہ میں جہاں پر ایمانداروں کی روحیں موجود ہوتی ہیں وہاں پر موجود تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جا کر ان میں فتح کا شادیانہ بجایا، ایونجلزم نہیں کی، منادی نہیں کی، انگریزی لفظ ہے ہیرلڈ، سچائی کا نعرہ لگایا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں، یہ قید شیطان کی قید نہیں تھی، بلکہ یہ روحیں ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے، خاص وقت کے لیے اس جگہ پر روکی گئی تھی کہ جب تک مسیحا نہیں آئے گا یہ اس جگہ پر موجود ہوں گی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی، وہ فردوس میں چلا گیا، اور جیسا اس نے اس ڈاکو سے وعدہ کیا تھا کہ تو آج ہی کہاں پر ہوگا میرے ساتھ، فردوس میں ہوگا، یہ کہ وہ یسوع پر ایمان لایا تھا، تو اس نے جا کر ان روحوں میں جو اس کے انتظار میں تھی، ایک وقت کے لیے انہیں وہاں پر روکا گیا تھا کہ جب تک مسیحا نہیں آئے گا تم یہاں پر رہو گے۔ یسوع نے جا کر ان میں فتح کا شادیانہ بجایا کہ میں وہی ہوں جس کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پھر قیدی روحیں، یسوع وہاں پر انہیں اعلان کر کے انہیں چھوڑ نہیں گیا، بلکہ پالوس افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 8ویں آیت میں یہ کہتا ہے، افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ کن کو ساتھ لے گیا؟ وہی قیدی ہیں، یہ وہی روحیں ہیں جو یسوع کی منتظر تھیں۔ یسوع نے آ کر شادیانہ بجایا، اور پرانے عہد کی جتنے بھی ایماندار ہیں جو مسیحا کے انتظار میں تھے، اور وہ فردوس میں عالم ارواح کے اس حصہ میں موجود تھے جہاں پر فردوس ہے۔ اور اگر ہم کلام میں دیکھیں، اس کی ترتیب دیکھیں، تو غریب، لازر اور امیر شخص کا واقعہ خداوند کے کلام میں دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ لازر مر گیا، اسے کہاں پر پہنچا دیا گیا؟ باپ ابراہم کی گود، یا وہ جگہ جہاں پر باپ ابراہم موجود ہے، یہ فردوس عالم ارواح کا وہی حصہ ہے۔ فردوس عالم ارواح کا وہ حصہ ہے جہاں پر ایمانداروں کی روح ہیں۔ اور لکھا کہ جب امیر شخص مر گیا تو فرشتوں نے جا کر اسے عذاب کی جگہ میں ڈال دیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ کیا کی؟ اپنی آنکھیں اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان میں دیکھ رہا ہے، بلکہ عالم ارواح کا وہ حصہ جسے اپر پورشن یا اوپر والا حصہ کہتے ہیں، جہاں پر ایمانداروں کی روحیں فردوس والے حصے میں موجود تھیں۔ اس نے اپنی نظر اٹھائی اور اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پر باپ ابراہم کی گود، وہ گود کا مطلب یہ کہ وہ جگہ جہاں پر باپ ابراہم وہ موجود تھا، وہیں پر ہی لازر غریب شخص موجود تھا، اور بتایا گیا اسے کہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے۔ ان اپر پورشن والے، اوپر والے حصے کی جتنے بھی ایماندار ہیں جنہیں خاص وقت کے لیے روکا گیا تھا، یسوع نے جا کر ان میں منادی کی، اور یسوع ان کی روحوں کو اپنے ساتھ عالم بالا پر، کہاں پر؟ عالم، یہاں پر جو پطرس کا خط ہے اس میں پطرس کہتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا۔ عالم ارواح یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے فردوس، وہ حصہ جہاں پر ایمانداروں کی روح موجود ہوتی تھی، وہ زمین کے نیچے موجود ہوتا تھا، لیکن یسوع مسیح جب آسمان پر زندہ ہو کر گیا تو وہ عالم بالا پر جب چڑھا تو قیدیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور آدمیوں کو انعام دیے۔ آدمیوں کو کیا دیے؟ قیدی جو اس کے انتظار میں روئے تھی، وہ ایماندار جو اس کے انتظار کرے تھے، وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا، اور آدمیوں کو، یعنی ایماندار جو پرانے عہد میں کی ایماندار ہے جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے، وہ نبی، وہ آدمی جن کا ذکر ہے کلام میں لکھا ہے، اس نے انہیں انعام دیے۔ اس ساری بات کو بتانے کا مطلب یہ تھا یا یہ ہے کہ وہ ڈاکو جو یسوع پر ایمان رکھتا تھا، یسوع کو اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بادشاہی شاید اب سے تھوڑی دیر کے بعد اس دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ اگر یسوع کی روح فردوس میں نہیں گئی، یہاں عقیدہ پڑھنے والے یہ کہتے ہیں
کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ عالم ارواح میں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ مکمل نہیں ہوا۔ یسوع مسیح نے کفارہ صرف اس دنیا کے لوگوں کے لیے یا آج کی دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں دیا، بلکہ ان سب کے لیے جو پہلے سے یسوع کے منتظر تھے کہ وہ آئے گا، وہ دوبارہ سے باپ کے ساتھ ہماری رفاقت کروائے گا۔ یسوع مسیح کے کفارے نے انہیں بھی انعام دیا، اور وہ انعام یہ تھا کہ وہ ان کی روحوں کو بھی آسمان پر لے گیا۔ یہ کلمہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یسوع مسیح فردوس میں گیا، اس ڈاکو کو، اس کی روح کو وہ اپنے ساتھ لے کر گیا، اور نہ صرف اس ڈاکو کی روح کو فردوس میں لے کر گیا، بلکہ جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ ان سب روحوں کو جو عالم ارواح کے اس حصہ میں جو فردوس کہلاتا ہے موجود تھی، وہ انہیں بھی اپنے ساتھ آسمان پر یعنی عالم بالا پر لے گیا۔ چوتھی اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کلمہ میں ہمارے لیے کیا اہم سبق ہے۔ اس میں اہم سبق یہ ہے کہ پہلا ڈاکو وہ یسوع کو چیلنج کرتا ہے۔ یاد رکھیں، چیلنج ہمیشہ خدا کو شیطان کرتا ہے، ابلیس کرتا ہے۔ کیا کہا اس نے یسوع سے جب آزمایا؟ اگر تو خدا کا بیٹا، یہ چیلنج تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا روٹیاں بن جائیں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے۔ یہ چیلنج ہے ابلیس کی، اور آج بھی ابلیس ایمانداروں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم خدا کے گھر میں جاتے ہو، اگر تم اس کی عبادت پرستش کرتے ہو، تو تمہاری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی، تمہارے حالات جو کہ تو کیوں کھڑے ہیں۔ یہ چیلنج ابلیس کرتا ہے، لیکن خداوند کسی کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ دوسرے ڈاکو میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، تو یسوع نے پھر ساتھ والے پہلے ڈاکو کو چیلنج نہیں کیا، اور یہ ہرگز نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے ٹھکرایا، میں اب چیلنج کرتا ہوں کہ میں اس کو فردوس میں لے کر جاؤں گا۔ یسوع نے اس سے بات ہی نہیں کی، بلکہ دوسرے ڈاکو سے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ جب ہم خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، تائب دل ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، تو تائب دلی ہماری زندگی کو اور ہماری زندگی کے بعد کی زندگی کو بھی بدل دیتی ہے۔ شاید اس زندگی میں ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزیں نہ مل رہی ہوں، لیکن اگر ہم تائب دل ہو جائیں، خداوند کے سامنے جھک جائیں، تو پھر میرے عزیزو ہماری آئندہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بدل جائے گی۔ آج ہم نے 4 باتوں پر غور کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کلمہ یسوع مسیح کی دوسرے ڈاکو سے گفتگو ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جو پہلا صلیبی کلمہ دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ گفتگو یسوع مسیح کی اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ یسوع مسیح کا ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب ہونا یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی۔ یہودی جانتے نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے سارے کاموں سے خدا کا کلام اور کلام کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی تھی۔ اور تیسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح واقعی فردوس میں عالم ارواح میں گیا تھا۔ فردوس میں جا کر نہ صرف اس ڈاکو کو اپنے ساتھ لے کر گیا، بلکہ جا کر اس نے فتح کا نعرہ وہاں پر لگایا کہ میں وہی ہوں جس کے لیے نبیوں نے، تم سب نے پیشن گوئیاں کی، آج تمہاری وہ باتیں پوری ہو گئیں۔ دیکھو میں نے صلیب پر جان بھی دے دی، دیکھو میں نے ابلیس کو جو موت پیدا کرنے والا تھا، میں نے اس کی پیدا کی ہوئی موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ کلمہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یسوع مسیح فردوس میں اس ڈاکو کو لے کر گیا، اور انہیں جو اس حصہ میں تھے عالم بالا پر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور یہ کلمہ وضاحت کرتا ہے کہ اگر ہم بھی یسوع پر ایمان لائیں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ٹھہریں گے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ دیکھی کہ ہمیں کبھی بھی خدا کو چیلنج نہیں کرنا، چیلنج کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، بلکہ ہمیں تائب دل ہونا ہے۔ تائب دل ہونے سے ہی ہماری زندگی میں برکات آتی ہیں۔ خداوند سے میری یہ دعا ہے کہ دوسرا صلیبی کلمہ جسے ہم نے سیکھا اور جانا یہ ہمارے لیے بابرکت ہو، اور ہم نجات دہندہ یسوع کو پکارنے والے ہوں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے یاد کر۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں پکارا تو اسے پکاریں اور کہیں کہ اے خداوند میری غلطیاں، میرے گناہ معاف کر، اے خداوند مجھے اپنی بادشاہی میں قبول کر۔ اگر ہم ایسا کہیں گے اور ایسا کریں گے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی بیٹے پر
یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جیسے اس ڈاکو نے پالی، فردوس کا حقدار بن گیا۔ مرتے ہوئے شخص کے 2 لفظ اس کے لیے فردوس میں جانے کا باعث بن گئے۔ ہم اپنی موت کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی میں ہی آپ اپنے خداوند کو دیں اور اسے اپنا خداوند مانیں۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت